قائد پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی وکالت، ان کی ذہانت اور ان کے استقلال کے نتیجہ میں یہ پاکستان کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی۔ مسلمانوں نے اس کے حصول کے لیے بہت بے بہت قربانیاں دیں اور خاک و آگ سے، خون اور آگ سے گزرتے ہوئے انہوں نے پاکستان بنایا۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، میں دوبارہ کہتا ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہودیوں کو ایک آزادی کی نعمت دی تھی، فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے نعمت تو دی ہے کہ دیکھتا ہے تو کیسا عمل کرتے ہو۔ میں بھی اس پر کہتا ہوں اللہ نے ہمیں نعمت دی کہ يَنْظُرَ كَيْفَ نَعْمَلُ، کہ ہم ایسے عمل کرتے ہیں۔ ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم پہلی قوموں کو تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی ناشکری کا، یہ اپنی ناشکری کو پردہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی سچے دل سے اجتماعی طور پر خدمت نہیں کی۔ سب لوگ موڑتے نظام نہیں، لیکن جو لوگ آگے تھے وہ اس کی قدر نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ ہوا کہ ہم کتنی مصیبتیں بھگت چکے ہیں اور پاکستان بھی 2 لاکھ ہو چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس وقت ہمارا عزیز پاکستان سفارتی طور پر، بین الاقوامی طور پر، علاقائی طور پر اور اندرونی طور پر بہت سی دشواریوں اور مشکلات کا شکار ہے۔ ہمیں اس مشکلات سے اس کو نکالنا ہے۔ میں اور آپ تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دعا اخلاص سے کرنی چاہیے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا تو ہمارے لیے تو جائے پناہ بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے انتظامی طور پر اور ظاہری طور پر حکومت کے سرکردہ پاکستان کے بڑے لوگوں کو، اشرافیہ کا کام ہے، وہ تاجروں، مذہبی تنظیماتوں، سیاسی تنظیماتوں، عسکری ادارے ہوں، سیاسی ادارے ہوں، ادارتی ادارے ہوں، سب کا فریضہ ہے کہ اس وقت اپنے اختلافات کو نہ چھیڑیں۔ اختلافات ہیں، رہیں گے اور چلتے رہیں گے، لیکن اس کو کر کر پاکستان کو کمزور نہ کیا جائے۔ سب مل کر پاکستان بچاؤ کا ایک بیانیہ تیار کریں۔ کئی لوگ بھی تجویز پیش کر رہے ہیں اور میں نے بھی ایک محفل میں تجویز پیش کی تھی، ہماری آواز اللہ پہنچائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان اپنے جھگڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے ان پر لبکشائی نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختلافات ختم کر دیں، مقدمات ختم کر دیں، جو مجرم ہیں بے شک سزا پائے، ان کے فیصلے اداروں پر چھوڑیں، جن اداروں کا کام ہے ان اداروں پر چھوڑیں۔ ہم تان و تشریح، فلاں چور، فلاں ایسا، فلاں نکما، فلاں سرکٹ، اس طرح کے تانے دینے کے بجائے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، ہمارا قومی اسمبلی، ہم اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک متفقہ بیانیہ تیار کریں جس کو ہماری عسکری قوتوں کو بھی تائید حاصل ہو، علماء و مشائخ کی تائید بھی حاصل ہو، تعلیمی اداروں کے سربراہوں کی تائید بھی حاصل ہو، تمام سیاستدانوں کو بھی اس کو حمایت حاصل
جاریہ ہو، ہمارا میڈیا اسی کو فوکس کرے، اسی کی تعریف کرے، اسی کی حمایت کرے اور اسی کے دفاع میں اپنی گفتگو کرے۔ جب انتشار ہوگا کہ بیانات کو بھی انتشار ہوتا ہے، اور اس کی پہل ہمارے پاکستان کے، اس پاکستان کے وزیر اعظم کو کرنی چاہیے، اس سربراہ ان کو چاہیے کہ ان کو میں کہتا ہوں ہمارے جھگڑے اپنی جگہ مجھے ہٹانا ہے، پیشہ کو ہٹاتے رہنا، لیکن آج میں چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے ہم متفقہ ایک بیان کریں۔ جس طرح پیغام پاکستان دستور تیار کیا گیا اور وہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے، آپ سے میری جو گزارش ہے، آپ تو بڑے کام تو نہیں کر سکتے، آپ ان افراد کو، مرد ہوں عورت ہوں، ذمہ دار ہوں کاشتکار ہوں، ملازم ہوں تاجر ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، جنہوں نے بھی تحریک پاکستان میں مسلمانوں کے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ذہن میں پاکستان کے مفاد کو اللہ راجع کر دے، یہ ہماری ترجیح پاکستان کا مفاد ہو، اپنے ذاتی مفاد، اپنا سیاسی مفاد، اپنا جماعتی مفاد، اپنا کسی ادارے کی مفاد، یہ سب پیچھے ہوں، وہی کام کریں جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، پاکستانی قوم کا فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ کے بعد یہ پہلی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر آئی ہے۔ کاش کہ ریاست مدینہ کا بزر بن جائے، اس میں ریاست مدینہ میں جو برکات اس طرح تو نہیں ہوتے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، صحابہ کرام آل بیت ان کے وقت تھے، وہ تو اپنا انداز ہے، موزانہ کیفیت ہے، لیکن آپ کی کوشش کریں اس کی جھلک ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو زندہ و سلام رکھے، مستحکم فرمائے اور مزید اس کو ترقی دے۔